اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں کل کتنے پیغمبر تشریف لائے؟ جی ہاں، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ بہت سے بچے اس کا جواب جانتے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام۔ بہت سے بچوں نے مختلف نبیوں کی کہانیاں سنی ہوں گی۔ مجھے یہ بتائیں، آدم ثانی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دنیا آباد ہوئی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ اس تصویر میں آپ کو ایک کشتی نظر آ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کشتی کس نبی نے بنائی؟ یہ کشتی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس میں تمام اور مادہ جانور، پرند و چرند اور اہل ایمان کو سوار کرو۔ تو آج ہم سبق حضرت نوح علیہ السلام کی پڑھائی کریں گے تاکہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ سبق کو توجہ اور غور سے سنیں تاکہ آپ بھی اردو تحریر، روانی اور صحت سے پڑھ سکیں۔ اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے۔ تو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی باقاعدہ پڑھائی کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ بہت دنوں تک، بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ اب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے۔ یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے۔ یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا، میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی۔ یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنی دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے سبق کو توجہ سے سنا ہوگا۔ آپ سب اس کی 2 سے 3 بار پڑھائی کریں گے اور ذخیرہ الفاظ کو خط کشید کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ یہ ہیں: جنگل، کشتی، مذاق، بارش، حکم، جانور، پہاڑ، خشکی، نافرمان۔
ذخیرہ الفاظ کی 2 سے 3 بار مشق کریں گے تاکہ املا کی تیاری ہو سکے۔ کاپی پر کام کرنے سے پہلے آپ لوگ انڈیکس لکھیں گے۔ انڈیکس ہے ذخیرہ الفاظ، حضرت نوح علیہ السلام، الفاظ، معنی اور جملے۔ ذخیرہ الفاظ لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ لوگ الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ الفاظ ہیں مصروف، جس کے معنی ہیں کام میں لگا ہونا، حکم، ارشاد یا فرمان، فکر، پریشانی، نافرمان، حکم نہ ماننا، بسی، آباد ہوئی۔ ان الفاظ کے آپ جملے بنائیں گے۔ کام کرتے وقت لکھائی کا خاص خیال رکھیں، کام خوبصورت اور خوش خط ہونا چاہیے۔ گھر کے کام کے لیے آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے، فومک شیٹ، گتے اور رنگین کاغذ کا استعمال کرتے ہوئے کشتی اور اس میں موجود جانوروں کے ماڈل بنائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سبق کے تمام نکات اچھی طرح ذہن نشین ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔